لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمامی حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. بعدہ اس بابرکت جشن کی پرمسرت موقع پر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور مع تحفہ درود و صلوات کے اپنی طرف سے اور آپ کی جانب سے منجی عالم حجت دورہ اپنے اور آپ کے امام کی بارگاہ میں تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ. اور دعا گو ہیں پروردگار سے معبود اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اور آپ کی حاضری اور نوکری کو قبول فرمائے اور جس جذبے اور جس محبت کے ساتھ اس جشن کا انعقاد کیا گیا ہے، جو جس طریقے سے دام درہم سخن قدم شامل ہے، معبود کہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے. ان کے گھرانے سے ہر مشکلات اور ہر بلا ہر مصیبت کو دور فرمائے. ایک مل جل کے صلوات پڑھیں تو گفتگو. میرے بھائیوں کا قبلہ کا اور بھائیوں کا سب کا حکم تھا، تعمیل حکم حاضری ہے اور بغرض ثواب ہم سب حاضر ہوئے ہیں. قرآن مجید کا وقت کا خیال رکھتے ہوئے دیکھیں یہ ایک وہ ہو گیا ہے کہ نظم میں نثر کو برداشت کرنا بڑا ہی جذبے کا کام ہے، لیکن آپ اس بات سے نالا نہ ہوں کیونکہ یہی سیم برعکس کنڈیشن مجلسوں کی ہو گئی ہے. نثر کا مقام ہوتا ہے اور خوب شعراء کرام پڑھتے ہیں تو خطبہ بھی برداشت کرتے ہیں.
تو شعرا بھی برداشت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں نہ نثر عبادت کی منزلوں سے خالی ہے اور نہ نظم عبادت کے مرحلے سے خالی ہے. سبحان اللہ. وہ بھی عشق ولایت کی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی ولایت کی نماز پڑھتے ہیں, ہم دونوں شامل حال ہیں اس عبادت میں. چنانچہ قرآن مجید کے 114 سورتوں میں سورہ جو 42 نمبر کا ہے, 42 نمبر کا ہے, جسے سورہ شورا کہا جاتا ہے, اور اس 42 نمبر کے سورے میں اللہ نے آیت کا نشان ہے 23 23ویں آیت, اور یہ یونیورسل آیت ہے. ہاں, سبحان اللہ. اس میں جو اللہ نے ایک لفظ رکھا ہے قربا, یہ قربا اہل بیت علیہ السلام کی ہر فرد کو سمیٹ لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمیٹ لیتا ہے. زمانے کے کا بھی فرق نہیں ہے, زمانہ رسول کا ہو کہ اماموں کا ہو, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بس جو دائرہ ہے قربا کا, اس دائرے میں آنا ضروری ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جو قربا کے دائرے میں آئے گا وہ اس آیت کا مصداق بنے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشاد گرامی ہو رہا ہے, پروردگار ارشاد فرما رہا ہے, قل, اے میرے حبیب ان سے کہیے, یہ جو آپ کو رسالت کی اجرت دینے کے لیے آئے ہیں, جو روزہ نماز اور حج و زکوٰۃ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر اور وہ تمام تر مشقتیں جو آپ نے برداشت کی ہیں, ان کا جو صلہ دینے آئے ہیں, ان سے کہیے کہ میں اجر رسالت کے نام پر کوئی سوال نہیں کرتا. اللہ یہ چاہتا ہے. غور فرمائیے گا, یہ آیت اس معاشرے میں نازل ہوئی ہے جہاں پر حکم ماننے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی. واہ 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 واہ. غرور, اہنکار, گھمنڈ, جہالت سے بھرا ہوا معاشرہ. اور غرور و گھمنڈ اور تسنع اگر نہ ہوتی تو پھر بار بار آ کر نبی کریم کو آفر نہ کرتے, اچھا چلیے ایسا ہے کہ آپ کا بھی مانتے ہیں خدا, ہمارے بھی مانیے. کیا کہنے کیا کہنے. ان کا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. تو پھر کچھ دن کے بعد آئے, کہا چلیے کنڈیشن 6 مہینہ ہم آپ کے خدا کو مانیں. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. 6 مہینہ آپ ہمارے خدا کو مانیں. سبحان اللہ دیکھ رہا صاحب, سبحان اللہ. وہ پیترے بدل بدل کر آ رہے تھے, اور پھر آخر میں یہاں تک تسلیم ہو گئے, اچھا کچھ ہی کو مان لیا جائے, 365 نہ مانے جائیں, جو بڑے بڑے ہیں انہیں مان لیا جائے. وہ بڑے بڑوں جو بڑے بڑے ہیں ان کی چھتر چھایا میں چھوٹے چھوٹے پل جائیں گے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. میں نے ایک اشارہ کیا اور آپ کے سماعت کو سلام. لیکن رسول نے نہ چھوٹوں کو مانا نہ بڑوں کو مانا, ایک سرے سے خارج کر دیا کہ نہیں, اس خدا کے مقابلے میں نہ بڑا چلے گا, نہ منجھلا چلے گا, نہ چھوٹا چلے گا. کوئی نہیں چلے گا. تو وہ انکار کرتے. اب غرور اور گھمنڈ اور تسنع اور استکباری کیفیت جو اس زمانے جاہلیت میں رہنے والے افراد کے اندر پائی جاتی تھی, یہ خباثتیں, انہیں حکم دینا, رسول جب بھی کوئی حکم دیتے تھے, کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس پر انہوں نے الگ سے جا کر آپس میں بحث نہ کی ہو. غور فرما رہے ہیں, پہلا حکم آپ دیکھیں کہ جب ذوالعشیرہ کا موقع آیا اور جناب امیر کو رسالت معاب نے اپنا ناصر, اپنا جانشین
اپنا وارث وہی قرار دیا تو فوراً انہوں نے تانا حضرت ابو طالب کو دیا تھا، ماننے کے بجائے حضرت ابو طالب کو تانا دے دیا، اب بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت میں آ جاؤ. تو یہ ان کی صفت میں ہے، یہ خباثت ان کی فطرت میں ہے. تو یہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمیں مسلمان بنا دیا، ہم جہالت کے اندھیروں سے روشنی میں آ گئے، سب کچھ ہے، قبول کر لیا. اب وہ سیاسی طور پر ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن سارے بزرگوں کا یہ کہنا تھا اس طرف کہ ہم اسلام فری میں نہ لیں گے. ہم نماز فری میں نہیں چاہتے، ہم روزہ فری میں نہیں چاہتے، ہم حج و زکوٰۃ فری میں نہیں. اے محمد عربی، اگر آپ نے ہمیں خدا سے ملایا ہے، خدا سے روبرو کروایا ہے، 365 چھڑوا کر وحدہ لا شریک سے ملوایا ہے، تو اس میں ہم آپ کا احسان نہ لیں گے. اجرت دینے کا مطلب کیا تھا؟ اجرت دینے کا مطلب یہی تھا کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس کا ہم سے اجر لے لیجیے، اجرت لے لیجیے. آ جائیں، صلوات پڑھیں محمد والے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے اجرت نہ دی محمد عربی کو تو پھر یہ احسان محمد ہم کو ہماری نسلوں پر باقی رہے گا. احسان جناب احمد مختار سے بچنے کے لیے ان کے بزرگوں نے جو مشورہ دیا، میٹنگ میں جو فیصلہ پاس ہوا، وہ یہ کہ جاؤ دروازے محمد پا اور جا کر ہر ایک مشقت اور مصیبت جو انہوں نے اٹھائی ہے اس کی اجرت دے آؤ. چونکہ ان کا منشا اور ان کی فطرت عالم الغیب رسول نہ جانے گا تو کون جانے گا؟ غور کریے، رسول کی خاموشی حکمت سے خالی نہیں ہے. رسول یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دندان شکن جواب خود پروردگار دے، یا وہ اجازت دے تو ہم انہیں دندان شکن جواب دیں. غور کریے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو زحمت نہیں دی. اور آپ دیکھیے یہ جو آیت اللہ نے نازل کی ہے، اس میں حکم نہیں ہے، اس میں سوال ہے. غور فرمائیے، پہلا واجب ہے جو حکم کی صورت میں نہیں ہے، سوال کی صورت میں ہے. اور اس کا بھی فلسفہ آپ دیکھ لیں. پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھی لکھی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، مخصوص مجمع ہے. ملاحظہ فرمائیے حکم اور سوال میں فرق کیا ہے. دیکھیے حکم میں سر جب تسلیم کرتا، خم کرتا ہے انسان تو بہت آسانی کے ساتھ خم نہیں کرتا. اپنے نفس پر قابو پانے کے بعد انسان اپنے سر کو خم کر دیتا ہے. لیکن سوال کی کنڈیشن یہ نہیں رہتی، سوال کی کنڈیشن الگ ہے. سوال کرنے سے انسان کا نفس مطمئن رہتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. کیا کہنے، غور کریے، ایک یہ ہے کہ حکم دینا کہ یہ تمہیں اجباری طور پر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، رمضان میں روزے رکھنے ہیں تو رکھنے ہیں. غور فرمائیے، حج استطاعت کے بعد کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ بالکل قطعی طور پر ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. صبح کی 2 پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھا سکتے. اب وہ الگ بات ہے کہ کوئی بے ہوش ہو کر 4 پڑھاتے. اچھا اس پڑھانے والے سے گئے گزرے وہ تھے جو پیچھے پڑھ رہے تھے. پڑھانے والے نے تو پی رکھی تھی، پڑھنے والوں نے کیا کھا رکھا تھا. اور پلٹ کی بھی پوچھ رہا اور پڑھاؤں، غور ہمارا اور پڑھاؤں، تب بھی ان کی زبان سے یہ نہ نکلا. تو خیر، تو سوال کیا گیا ہے. دیکھیں سوال اللہ نے اس معدت کی آیت میں اس لیے رکھا تاکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اجرت دینے کے لیے آئے ہیں، نماز و روزے اور حج و زکوٰۃ اور شریعت کی اجرت دینے کے لیے آئے ہیں، جو نبی کا احسان اپنے سر پر نہیں لینا چاہتے اور اس کو دولت کے ذریعے سے تولنا چاہتے ہیں، پیسہ دینا چاہتے ہیں اور مشقت محمدی اور احسان محمدی کو اپنے سر سے ٹالنا چاہتے ہیں، میرے حبیب اب معدت قربہ کی معدت کی بات ہے. اب انہیں حکم نہ دو،
اگر حکم دے دیا تو پھر یہ کوئی راستہ اور تلاش کرنے لگیں گے. غور فرمائیے, یہ کوئی راستہ اور تلاش کر لیں گے. کون سا راستہ؟ آپ نے دیکھا نہیں تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے گروہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنا پسند نہیں کیا, بلکہ قبول کرنے سے زیادہ بہتر یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کو ٹیکس دیا جائے. غور فرمایا آپ نے, اسلام قبول نہ کر کے رسول کو جزیہ دیا جائے, رسول کو ٹیکس دیا جائے. میرے حبیب کہیں یہ حکم دینے کے بعد معدت اہل بیت میں بھی کوئی دوسرا راستہ تلاش نہ کرنے لگے, لہذا انہیں حکم نہ دے, ان سے سوال کر تاکہ کل قیامت کے میدان میں ہم انہیں گھیریں کہ جب تم سے ہمارے نبی کا سوال پورا نہ ہوا, اللہ اکبر, جب تم نے ہمارے نبی کا سوال پورا نہ کیا تو آج قیامت کے دن تم سوال پر سوال کرتے رہو, اللہ تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے گا. اللہ اکبر. اچھا صاحب, اجر رسالت کہاں پہ پنہا رکھا, کہاں پہ پوشیدہ کیا؟ قربا کی محبت میں, معدت میں. غور. اب یہ قربا ہے کون تو سب جانتے ہیں صاحب, اور ناسبی افراد نے بھی قربا کی تفسیر جو لکھی ہے وہ یہی لکھی جو میں بیان کر رہا ہوں. نواسب نے, جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی, جیسے اس میں ایک سب سے بڑا نام ہے ابن حجر اسقلانی کا, جس نے صواعق المحرقہ جو ہمارے لکھنؤ میں بک رہی ہے, ترجمہ اس کا ہے برق سوزاں. غور فرما. ایسے انسان نے بھی جب قربا کی بات آئی تو کیا لکھتا ہے, کہتا ہے قربا ہم اہل بیت میں جسے چاہے شامل تو کر سکتے ہیں, لیکن رسول کے قربا میں ان افراد کو شامل نہیں کر سکتے جنہیں ہم اہل بیت میں شامل کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اسے پوچھا کسی نے, قربا کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا بڑی شائستگی سے کہ قربا وہ ہے کہ جن کی رگوں میں خون آل محمد ہے, خون محمد عربی ہے. اور فرمائے خون رسول عربی ہے, وہ ہے قربا. تو صاحب آپ نے دیکھا یونیورسل آیت ہے کہ نہیں, یہ ہر اس شخصیت کو اپنے اندر سمیٹے گی جہاں پر خون حضرت رسالت معاب ہے. جہاں بنو ہاشم کی روشنی ہے وہ سب اسی آیت میں ہے. آپ کہیں گے صاحب اگزامپل میں بچوں کے لیے ایک مثال پیش کروں. دیکھیے صاحب, قرآن میں 114 سورے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ مجھے گزرنا ہے, 10 سے 15 منٹ اور دے دیجئے, بات تمام. حضرت کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. 114 سورے ہیں, اور عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے, اس کے آگے نہ بڑھے, ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن جو یہاں تک آ گئے ہیں محمد رسول اللہ تک, جو یہاں تک آ گئے, ان سب کے لیے ایک بات, 114 سورے قرآن مجید کے ہیں. ان میں کچھ سورے ایسے ہیں جو قد و قامت کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں. قد و قامت کا لفظ اس لیے استعمال کیا, تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہے. 286 آیتوں پر مشتمل بھی سورہ ہے اسی قرآن مجید میں, اور 3 آیتوں پر مشتمل بھی سورہ ہے قرآن مجید میں. دیکھیں یہ اسی کی کتاب ہے, یہ اس ذات گرامی کی کتاب ہے کہ جس نے کچھ ایسی زوات بھیجی ہیں کہ جن زوات کو بے داغ بنایا, بے عیب بنایا. وہ خود بے عیب تھا, اس نے کچھ زوات ایسی بنائی جو بے داغ ہے, بے عیب ہے. غور فرمائیے. تو لہذا خالق ایک ہے, چاہے وہ لفظوں کا خالق ہو, چاہے وہ جسموں کا خالق ہو, چاہے وہ حروف کا خالق ہو, چاہے وہ وجود کا خالق ہو. خالق تو ایک ہی ہے نا. جب خالق ایک ہے تو پھر صنعت میں فرق نہیں آئے گا. غور کریے, تو پھر خلقت میں فرق نہیں آئے گا. جب صانع ایک ہے تو صنعت میں فرق نہیں آئے گا.
جب خالق ایک ہے تو خلقت میں فرق نہیں آئے گا. اس نے 114 سوروں پر مشتمل کتاب نازل کی. غور کریے گا, 114 سورتوں پر مشتمل کتاب نازل فرمائی قرآن مجید کی صورت میں. بھائی اس میں چھوٹے سورے بھی ہیں, اس میں بڑے سورے بھی ہیں. کیا کوئی عالم اسلام میں ایسا بھی ملا آپ کو جو یہ کہے کہ ہم صرف اور صرف بڑی سورتوں پر ایمان رکھیں گے, چھوٹی سورتوں پر ایمان نہیں رکھیں گے؟ ہائے ہائے, کہ نہیں صاحب کتنا بڑا بھی ہو, چاہے وہ خانہ کعبہ کے قریب ہی رہتا ہو, اللہ اکبر, چاہے وہ مقدس زمین پر رہتا ہو, اگر اس نے اپنی زبان سے یہ جاری کر دیا کہ ہم قرآن مجید کی بڑی صورتوں پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن چھوٹی صورتوں پر نہیں رکھتے, تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. خدا کی قسم اسی طریقے سے کہ جس نے قرآن صامت کو نازل کیا ہے اسی نے قرآن ناطق کو بھی نازل کیا ہے. کیا کربلا کی زماعت میں کوئی ایسا آپ کو ملا جو کہتا ہوا مل جائے کہ ہم امام حسین سے تو محبت کریں گے, حضرت قاسم سے نہیں کریں گے, حضرت علی اصغر سے نہیں کریں گے؟ ہائے ہائے ہائے, اس پر فرض ہے جتنی محبت امام حسین سے کرے اتنی ہی محبت حضرت علی اصغر سے بھی کرے, حضرت قاسم سے بھی کرے, حضرت اون محمد سے بھی کرے. اگر ایک بھی ان ذات مقدسہ کا منکر دکھائی دے تو نہ اسے توحید کام آنے والی ہے نہ رسالت کام آنے والی ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. ان کی اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ذرا سا توجہ کر لیں, یہ جتنے بھی بلا فصل شہزادے ہیں اپنے جملہ تو اب آپ کی بارگاہ میں, یہ جتنے بھی بلا فصل شہزادے ہیں خدا کی قسم جب آپ ان کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں گے تو مکروہ ہے, ان کی اپنی زندگی میں کوئی ترک اولا بھی دکھائی نہیں دیتا. میں نے ترک اولا کی بات کی ہے. ترک اولا کس سے ہوا ہے؟ جن کے پاس عصمتیں ہیں. لیکن یہ شہزادے ایسے ہیں, یہاں مکروہ کا گمان تو جانے دیجئے, یہاں اور باتوں کا گمان جانے دیجئے, ان کے اندر تو پیغمبری صفت ہے. اللہ اکبر, ان کے اندر تو رسولوں کی صفتیں پائی جاتی ہیں. یہاں تو ترک اولا بھی نہ ہوا. کوئی ایک روایت تو آنی چاہیے, دوستوں کی طرف سے نہیں دشمنوں کی طرف آنی چاہیے تھی, ان کی جانب سے آنی چاہیے تھی کہ کبھی امام حسین ان سے ناراض ہوئے ہوں, کبھی ان کو تنبیہ کی ہو, کبھی انہیں سکھایا ہو, کبھی انہیں ڈانٹا ہو. نہیں, یہ ایسے بلا فضل شہزادے ہیں جن سے ترک اولا تک نہ ہوا. اللہ اکبر, غور فرمائیے گا, تیزی سے بات آگے بڑھنی چاہیے. تو ہر فرد پر ایمان رکھنا ہوگا تو جا کر ایمان کامل ہوگا. اور آج جس شہزادے پر تذکرہ کرنا ہے بات جلدی سے مکمل ہوگی. جاہو جلالت دیکھیں, جناب امیر سن 40 ہجری میں گئے. اس کے بعد برسر اقتدار کون؟ امام حسن آئے. امام حسن کی خلافت کے ایام شروع ہوئے. اسی زمانے میں سن 45 ہجری کا واقعہ ہے. ایک بہت ہی مشہور ملک تھا جس کا نام ہے آذربائیجان, ہاں, جو اس وقت روس میں ہے, ماشاء اللہ بہت ہی. وہاں کے بادشاہ کا نام فضل بن عامر, جو پیر و طریقت پر چلنے والا بادشاہ تھا. ہمارے خیمے کا نہیں, دوسرے خیمے کا, ہاں, اور بڑی مضبوط بادشاہت تھی صاحب. لیکن اتفاق یہ ہے کہ اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا, ایک بیٹی اور ایک بیٹا. بیٹے کا نام ذہن سے میرے مس ہو رہا ہے, بیٹی کا نام تھا رملہ, غور کریے. اور ایک بیٹا جوان ہے, 21-22 سال کا وہ بھی تھا.
بیٹی بھی 19-20 سال کی، بیٹا 21-22 سال، بیٹا بڑا تھا. اور دنوں میں دن ایک ایسا بھی آیا کہ بیٹا انتقال کر گیا. بہت سارے حکیموں کو اور اطباء کو سب کو بلایا گیا، سب نے علاج کیا، یہ کیا، بچ نہ پایا، بیمار رہا، بچ نہ پایا، انتقال کر گیا. اب اس جب انتقال کر گیا، تمام حکیموں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اطباء نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. ان کا ہماری رسائی یہیں تک تھی، اب اس کے آگے ہم نہیں کر سکتے. بادشاہ کو جلال آیا، فضل بن عامر کو، تخت شاہی پر بیٹھ کر اس نے اپنے دور کے تمام تر مولویوں کو طلب کیا جو اس کے تنخواہ دار مولوی تھے. تنخواہ دار مولوی تھے. اچھا آج کے زمانے میں جب ہم درباری مولوی دیکھتے ہیں تو چونک جاتے ہیں، نہیں، یہ سیرت، یہ سنت پرانی ہے. درباروں حکام کو اس بات کا شوق تھا، حکام یہ شوق رکھتے تھے کہ ان کے دربار میں علماء رہیں. لیکن وہ جو ویلا کی شراب پی کر حاکموں کے دربار میں جاتے تھے تو پھر ان کا منظر الگ ہوتا تھا. لیکن جو اور ہوتے تھے وہ آپ جانتے ہیں. اسے سارے علماء کو جمع کیا مولوی نے کہا صاحب کئی سالوں سے تمہیں تنخواہیں دے رہا ہوں اور مرغ و مسلم اور یہ وہ نعت اور یہ دعوت اور یہ وہ، کئی سالوں سے شکم پروری ہو رہی ہے. کہا حضور ہوا کیا؟ کہا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. کہا پھر ہم کیا کر سکتے؟ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا مغفرت اپنے پاس رکھو اور جاؤ اپنے علم کا استعمال کرو اور اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی ریاضت کے ذریعے سے، اس سے پہلے کہ میرے بیٹے کے جسم سے تعفن اور بو آنے لگے اسے زندہ کرو. اب وہ دن جتنے بھی لگ جائے، بو نہیں آنی چاہیے، تعفن نہیں. اپنے علم کا استعمال کرو، اپنی ریاضت، اپنی عبادت کا استعمال کرو اور میرے بیٹے کو زندہ کرو. اور سب توبہ اللہ اور فریاد، اور یہ حضور یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وہ وزیر چالاک تھا. وہ بادشاہ کے پاس آیا، کہا حضور یہ کام، یہ کار خدائی ہے، یہ بیچارے انجام نہیں دے سکتے. غور فرمائیے کہ اگر انہوں نے اس کام کو انجام نہ دیا تو پھر جہاں میرا بیٹا جائے گا وہاں یہ سب جائیں گے. غور کریں. کہا حضور یہ خدائی کام ہے، اللہ مردے زندہ کرتا ہے. کیا آپ نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے یحیی الموت، میت کو کیسے زندہ کیا جائے، اس کا ہنر اور اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اب تک ان علماء تک کی بات تھی، اب سن وزیر، اگر تو نے بھی کوئی چارہ تلاش نہ کیا، 2 دن کے اندر اندر تعفن آنے سے پہلے، بدبو آنے سے پہلے، تو ہم تیرا بھی سر قلم کر دیں گے. تو پھر اس کو فوراً یاد آیا، کہہ رہے حضور کام تو خدا کا ہے لیکن ہم نے رسول کو مردہ زندہ کرتے ہوئے دیکھا. کہا کون سی ہجری چل رہی ہے؟ کہا 45. کہا رسول ہیں؟ کہا نہیں، وہ تو 11 میں چلے گئے. کہا حضور گھبرائیے نہیں، ہم نے ان کے بعد ان کے برحق وسیع علی اپن ابی طالب کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا. کہا کون سی ہجری چل رہی؟ کہا 45. کہا علی کب گئے؟ کہا 40. کہا پھر وہ جن کے تو نام لے رہا ہے جو موت و حیات پر قبضہ رکھتے تھے وہ چلے گئے. ان کا حضور گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں. اب ان کا بیٹا حسن، اللہ اکبر، اب ان کا بیٹا، بڑا بیٹا حسن برسر اقتدار ہے. حضور یہی صحیح موقع ہے جانچنے اور پرکھنے کا کہ اگر وہ حق کے ولی ہوں گے اور حق کے امام ہوں گے، منصوص من اللہ ہوں گے، تو اس بات کا بھی امتحان ہو جائے گا، اس بات کا بھی علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے انہیں بلاؤ. تو آذربائیجان اور مدینہ کتنی دور ہے صاحب؟
تو وہ وزیر کہتا حضور مہینوں لگ جائیں گے انہیں لانے میں، مہینوں لگ جائیں گے انہیں لانے میں، اور تیرا حکم یہ ہے کہ 2 دن میں تعفن آنے سے پہلے بدبو آنے سے پہلے 2 دن میں یہ کام ہو جانا، مہینوں لگ جائیں گے۔ تو بادشاہ کہتا ہے تو جن کے صفات پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ موت و حیات پر قادر ہے، تو ہو ہاں یہ بات تو ممکن ہے کہ تیرے لیے مہینوں لگ جائیں۔ ہائے 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 مولا آپ کو سلامت ہو۔ دیکھیے 2 شخصیتیں، بلکہ 2 نہیں 4 شخصیتیں ایسی ہیں اس گھرانے میں جن کو طلب کیا گیا ہے، جن کو مانگا گیا ہے، اور ماننے والے کوئی عام انسان نہیں ہے۔ پہلی تمنا جو لسان اللہ سے نکلی اسے حضرت عباس کہتے ہیں، دوسری تمنا جو ابن لسان اللہ کی زبان سے نکلی اسے علی اکبر کہتے ہیں، تیسری تمنا بیٹی کی شکل میں جو امام حسین کی زبان سے نکلی اسے سکینہ کہتے ہیں، اور چوتھی شخصیت آج جن کے حوالے سے محفل ہے، جناب قاسم کو مانگا گیا ہے۔ کس نے مانگا ہے میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جلدی سے سن لیجیے، بات تمام ہے پھر شور ہے انشاءاللہ، غور کریے کہ تیرے لیے مہینوں کا سفر ہے۔ اگر تو کہتا موت و حیات پر قادر ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتے۔ وزیر کو سمجھ میں آیا، اچھا وہ ڈرتا اور خوف کھاتا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینے کے راستے پر نکلا۔ جب آذربائیجان کی سرحد سے باہر آیا تو ہوشیار تھا، مسلح ساتھ میں لایا تھا، ہوشیار تھا، مسلح ساتھ میں لایا تھا، اسے پتا تھا کہ بادشاہوں کے قول و فعل کا اعتبار نہیں ہوتا۔ غور کریے، سرحد آذربائیجان سے نکلتے ہی اس نے مسلح بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھ کر کہتا ہے یا کافع المہمات و یا قاضی الحاجات، اے مشکلوں میں ساتھ دینے والے اور اے حاجتوں کو برطرف کرنے والے، اگر آج تم نے مدد نہ کی تو پھر میرے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے تن پر سر دکھائی نہ دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ فکرے کہے، کسی نے آ کر اپنے پیروں سے ٹھوکر ماری اور مار کر کہتا اٹھ جا۔ اس نے سر اٹھایا، ایک نورانی چہرہ دیکھا اور آواز دیتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ من انتا، آپ کون ہیں؟ آنے والی شخصیت کے ارشاد فرمایا جس کے لیے تو سر سجدے میں رکھ کر دعا کر رہا تھا، میں وہی حسن ابن علی ہوں۔ اللہ میں وہی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ، میں وہ حسن ابن علی ہوں۔ اب سوچیے آپ کتنا خوش ہو گیا ہوگا، اپنی بھی گردن بچی اور سب کی گردن بچی، اور وہ یقین پختہ بھی ہو گیا کہ بادشاہ نے کہا تھا تیرے لیے مشکل ہے، کہا حضور بہت ساری گردنیں داؤں پر لگی ہوئی ہیں، زندہ کر دیجیے۔ امام نے فرمایا چل، اب امام کے ساتھ وہ ہے، امام نے اس کے بیٹے کو زندہ کیا، وہ امام کا کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوا۔ غور کریے، فضل بن عامر نے جب یہ زندہ معجزہ دیکھا تو اس نے تخت سے نیچے اتر کر گھٹنے زمین پر رکھے اور امام حسن کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا حضور اگر آپ قبول فرمائیں، اگر آپ میری گزارش سن لیں تو میرے پاس ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے رملہ، اگر آپ راضی ہو جائیں تو میں اپنی اس بیٹی کو آپ کے عقد میں دینا چاہتا ہوں۔ امام نے اس کی اس گزارش کو قبول کر لیا۔ غور اللہ، اب یہ صاحب ایمان ہو گیا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس نے اپنی بیٹی کس کو بیعت دی؟ امام حسن کو بیعت دی، امام حسن کے عقد میں دے دی۔ امام حسن عالی مقام اپنی اس زوجہ جس کا نام تھا رملہ اسے لے کر آئے، کہاں؟ مدینے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے ایک رحمت سے نوازا، بیٹی سے نوازا، جن کا نام رکھا امام نے فروا۔ غور فرمائیے،
امام نے نام رکھا فروا. جناب فروا پروان چڑھنے لگی اور اسی بیٹی کی وجہ سے جناب رملہ زوجہ امام حسن کی کنیت پڑی ام فروا. غور کریے گا، ام فروا. جناب ام فروا نے دنوں میں کسی دن، کسی پہر، کسی لمحے میں ایک چاند کو دیکھا جسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا. آپ کی سماعت اور آپ کی توجہات اس جانب مبذول ہو گئی. دیکھا مولا عباس کو دیکھا اور انتظار کرنے لگی کہ موت و حیات کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنے والا گھر میں داخل ہو تو پھر اس سے فرمائش بیان کی جائے. اللہ اکبر. اور امام حسن علی مقام تشریف لائے تو جناب ام فروا کے چہرے پر سوالیہ نشان دیکھا. آپ فرماتے ہیں کہ اے ام فروا، کیا آپ ہم سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ تو جناب ام فروا نے گزارش کے طور پر، دعا کے طور پر ایک فقرہ یہی کہا. فرمانے لگی کہ اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن اے موت و حیات کا اختیار رکھنے والے امام، اے سب کی مشکلوں میں کام آنے والے امام، میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے عباس جیسا فرزند عطا کرے. اللہ مجھے عباس جیسا فرزند عطا کرے. امام حسن علی مقام نے بطور امتحان ایک فقرہ کہا. کہنے لگا ام فروا، دینے کا کام اللہ کا ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے التجا کرے. غور فرمائیے گا. اب یہی سے ایمان اور ایقان حضرت ام فروا کا بھی دیکھ لیجئے صاحب کس آگوش میں جناب قاسم پلے ہے. جیسے امام حسن نے کہا اے ام فروا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے پروردگار سے مانگے، دینے والا وہ ہے. ام فروا کہتی ہیں حضور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کا دینے والا وہی ہے، کائنات کو پالنے والا وہی ہے، لیکن کیا کروں، انہی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ آذربائیجان میں ایک مردہ جسم کو آپ نے زندہ کیا. ہائے ہائے ہائے، انہی آنکھوں نے دیکھا ہے. لہذا میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے عباس جیسا پسر چاہیے. عباس جیسا پسر مانگا تو امام حسن نے تحفے میں کیا دیا؟ حضرت قاسم جیسا پسر. بات تمام ہو گئی. پروان چڑھتے گئے حضرت قاسم. آپ کے دو استاد ہیں، ایک مولا عباس، دوسرے جناب علی اکبر. جناب علی اکبر علیہ السلام سے کم سیکھا لیکن سرکار وفا سے زیادہ سیکھا. ٹھیک ہے. اب وہ گھڑی دیکھیے صاحب، ایک منظر دکھانا ہے، بات تمام ہے. مولا عباس علیہ السلام نے جناب قاسم کو ایک ایسا وار سکھایا تھا جو صرف اور صرف عرب میں بنو ہاشم کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھا، کسی کو آتا ہی نہیں تھا. یہ وار صرف بنو ہاشم جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا. اور وہ وار کب استعمال؟ ہر جنگ میں استعمال بھی نہیں ہوگا. وہ فن ہر جنگ میں ہر کس و ناقص کے سامنے استعمال نہیں ہوگا. وہ استعمال کب ہوگا؟ ملاحظہ فرما لے، بات تمام. جناب قاسم علیہ السلام جن کی عمر 13 یا 14 برس اور ایک روایت میں 16 برس بھی، لیکن جو زیادہ ہمارے ہندوستان میں معتبر ہے وہ 13 برس. غور کریے گا، جب سرکار میدان میں آئے تو آپ کی جنگ کو دیکھنے کے لیے دو بڑی شخصیتیں آئیں. پہلی بڑی شخصیت کا نام حضرت امام حسین، دوسری بڑی شخصیت کا نام مولا عباس. یہ دو بڑی شخصیتیں جناب قاسم کے فن کا مظاہرہ، جناب قاسم کے فن کو دیکھنے کے لیے تشریف لے آئے. حملے اولا ان دونوں شخصیتوں نے دیکھا ہے. پھر واپس آ جائے. غور کریے، کہتے صاحب جب جناب قاسم میدان جنگ میں آئے تو ملعونوں نے پہلے تو دیکھا بچہ ہے، لیکن جب غور کیا تو جناب قاسم کی نگاہوں میں تلاش دیکھی. جناب قاسم کچھ تلاش کر رہے تھے. مجھے نہیں پتا کیسے محسوس کریں گے آپ، لیکن میں روایت کے جملے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں. کوئی خطابت نہیں، صرف جملے پڑھ دے رہا ہوں جو لکھا وہ. غور کریے، ان دشمنوں نے دیکھا، لعینوں نے، کہ یہ 13 برس کا بچہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے، کچھ تلاش کر رہا ہے. تو کسی نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ شہزادے، جنگ کرنے کے بجائے تلاش
کس بات کی ہے؟ کیا تلاش کرتے ہیں آپ؟ تو جناب قاسم کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ کا دستور یہ دیکھا ہے، ہم نے جنگ کا دستور اپنے اجداد سے سنا بھی ہے، قوانین سنے بھی ہیں، دستور دیکھے بھی ہیں، اور دیکھا ہے کیا دستور کیسا؟ تو جناب قاسم فرماتے ہیں کہ ہم نے جنگ کا دستور یہ سنا اور دیکھا ہے کہ جب بھی دو سپاہ سامنے ہوتی ہیں ایک دوسرے کے تو دونوں جانب علمدار ہوتا ہے۔ او خدا کی قسم، دونوں طرف علمدار ہوتے ہیں کہ تو دیکھتا نہیں حسینی فوج کی طرف سے میں اکیلا علمدار بن کر آیا ہوں، تم لاکھوں میں کوئی علمدار دکھائی نہیں دیتا۔ او خدا کی قسم، ذرا سا رک کے سن لے، کہ تم میں کوئی علمدار دکھائی نہیں دیتا، باطل کا پرچم بردار کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ پرچم بردار ہے، کہا ہے کہ آگے نہیں درمیان میں ہے۔ او خدا کی قسم، ایسا نہیں علمداروں میں نہیں تھے، بیچ میں ہوتے تھے۔ درمیان میں ہے کہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ کیسے پتا چلے گا کہ تم کس کے لشکر سے آئے ہو، کس کی حکومت سے آئے ہو؟ اپنا پرچم دکھاؤ نا، کہ درمیان میں ہے، اس نے سپاہیوں کو آگے کر رکھا ہے، بات تمام ہے، آگے کر رکھا ہے۔ تو روایت کہتی ہے کہ لاکھوں کے درمیان چھپے ہوئے پرچم بردار کو جناب قاسم نے اپنی نگاہوں سے تلاش کیا اور ان کی صفوں کو چیر کر پہلے علمدار کو مارا، بعد میں ملعونوں کو مارا۔ پہلے علمدار، بس ذرا سی اجازت دے دیں، جلدی سے بات تمام کر دوں۔ علمدار کو مار دیا۔ اب بھائی لاکھوں کے درمیان داخل ہو کے علمدار کو تلاش کر کے اسے مار دینا، اب سوچے صاحب ان کی ہمت ہے کہ اب 13 برس کے بچے سے لڑیں گے؟ نہیں، اب اسے لایا جائے گا جو 10,000 کا اکیلا بھاری ہے، جس کا نام تھا ارزق۔ اس سے پہلے بہت کچھ ہوا ہے، لیکن وہ ایک فن سن لیجئے جس کو میں نے بڑی محنت سے تلاش کیا ہے، شاید بزرگان نے سنا ہے، ان کو نہیں، اپنے بھائیوں کو سنا رہا۔ ارزق آیا جناب قاسم کے قد و قامت سے کہیں زیادہ، پورا پورا بکرا کھا جانے والا پہلوان آیا۔ جناب قاسم نے اسے آتے ہوئے دیکھا، قد و قامت میں زیادہ ہے اور بلند قامت رکھنے والے گھوڑے پہ بھی بیٹھا ہے، بہت زیادہ۔ جناب قاسم نے مڑ کر اپنے استاد کو دیکھا، کیا کہنے، سرکار غازی کو دیکھا۔ یا اب یہاں لفظوں میں بات نہیں، اشاروں میں بات ہوئی۔ کیا اشارہ استاد نے کیا، کیا تفہیم شاگرد نے، وہ طے ہو گیا کیا کرنا ہے۔ ارزق شامی آمنے سامنے، غور کریے گا، بات تمام آمنے سامنے، مولا قاسم علیہ السلام، ارزق شامی غرور اتنا زیادہ تھا کہ وہ بار بار زمین پر دیکھ رہا تھا، کہاں ہے بچہ، کہاں، سامنے کھڑے نہیں دیکھتا، بار بار دیکھ رہا تھا۔ اب جناب قاسم کو وہ فن دکھانا ہے جو چچا نے سکھایا ہے۔ تو جناب قاسم نے دیکھا کہ اسے تو اس کا غرور ہی مار دے گا، ہمارے وار کی ضرورت بھی نہ ہوگی، لیکن چونکہ سامنے آیا ہے تو ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم نہ رحمت سے خالی جانے دیتے ہیں، نہ لعنت سے خالی جانے دیتے ہیں۔ اب یہ تو اب تو ڈیپینڈ کرتا ہے بھکاری پناہ سوالی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنی جھولی میں رحمت لے کے جائے گا یا لعنت لے کے جائے گا۔ لہذا ہم اس سخی گھرانے سے ہیں، دیں گے ضرور۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب وہ اپنے غرور میں مغرور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، جناب قاسم کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ ایک طرح کی ہجو ہے، یہ ایک طرح کی ہجو میدان میں
قاسم نے اپنا گھوڑا موڑ لیا، اب پوری رفتار سے دوڑانا شروع کیا اور دور چلے گئے۔ ارزق شامی مسکرایا، فوج یزیدی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے، اور یہ جو افواج، یہ فوج جو کھڑے ہیں تمام افراد لشکر کے، وہ بھی ارزق شامی کا سکہ مان رہے ہیں کہ ہاں اس میں دم ہے۔ اس کا ہیکل دیکھتے ہی 13 برس کا شہزادہ چلا گیا، لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ شیر اگر ایک قدم پیچھے ہٹائے تو بھاگنے کے لیے نہیں ہے، خاموشی طوفان رکھتی ہے، خاموشی اپنے ساتھ طوفان رکھتی ہے۔ جناب قاسم جب دور جا رہے تھے تو ارزق شامی کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ 13 برس کا بچہ کچھ فاصلے میں جا کے رکا۔ خدا کی قسم، آواز اگر نہ پہنچے کانوں تک تو نہ پہنچنے دیجئے، لیکن آنکھیں مس نہیں ہونی چاہیے۔ میری طرف دیکھیے گا تاکہ فن کا مظاہرہ ہو جائے۔ دیکھا کہ ٹھہر گیا شہزادہ، جتنی رفتار سے اس نے اپنے گھوڑے کو بھگایا دوڑایا، اتنی ہی رفتار سے اب میری جانب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے۔ پوری رفتار سے، سرعت سے، تیز رفتاری سے جناب قاسم نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ارزق شامی کی طرف موڑا، اور فاصلہ کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا۔ آقا عباس نے سکھایا تھا، اے میرے لال قاسم، جب رن میں جاؤ، میدان جنگ میں جاؤ، اور تمہارے مقابلے میں تمہاری قد و قامت سے زیادہ قامت رکھنے والا انسان آ جائے تو میرے لال اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے اس کے قریب لانا، جب چند ہاتھ کا فاصلہ بچا رہے تو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانا۔ تمہارا گھوڑا ہوا میں پرواز کرے گا، اور جب ہوا میں پرواز کر جائے تو یہی موقع ہے میرے لال، حملہ کر دینا۔ جناب قاسم نے ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا میں پرواز ہوا، ارزق شامی کے مقابل میں آیا۔ جناب قاسم کو تلوار چلاتے سب نے دیکھا، ارزق شامی کو واس لے جانا۔ تلوار چلاتے سب نے دیکھا اور سب کو لگا وار خالی گیا۔ ادھر امام ذائقہ نے ہواؤں کو حکم دیا، وہ جو سمجھ رہے تھے وار خالی گیا، امام ذائقہ نے کن کا اختیار رکھنے والے کے بیٹے نے ہوا کو حکم دیا کہ ان کے لبوں کی مسکراہٹ لعنت اور اداسی میں بدل جائے۔ جنہیں یہ لگ رہا تھا کہ وار خالی گیا، ادھر ہوا چلی، ارزق ایک جانب گرا، شامی ایک جانب گرا۔ لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ اس گھرانے کے بچے ہیں جہاں لوریوں میں شجاعت عطا کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ۔ بس انہی جملوں کے ساتھ دعا گو ہے کہ پروردگار ہماری اس نوکری کو قبول فرمائے، ہمارے اندر اتنا حوصلہ اور جذبہ دے کہ ہم مدحت آل محمد علیہ السلام اور اس گھرانے کی نوکری ہر طرح سے خلوص کے ساتھ ادا کر سکیں۔ میرے معبود بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق چاردہ معصومین، جہاں کہیں بھی مومن مومنات مصروف جشن ہے، مصروف عبادت ہے، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ چونکہ جب اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں ولادت ہوتی ہے تو ہر مومن کو چاہیے کہ شہزادوں کی آمد پر ان کے بزرگوں سے عیدی مانگے، عیدی مانگے۔ اور یاد رکھیے جو بچہ جتنا ضد کر لے جاتا ہے اسے عیدی اتنی زیادہ ملتی ہے۔ تو لہذا ان شبوں میں جتنی بھی شدت ہو خلوص میں سب دکھا دیجئے صاحب۔ اور ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ میرے معبود جناب قاسم علیہ السلام کے صدقے میں، اس گھرانے کے صدقے میں ہماری قوم کے جو بچے جہاں کہیں بھی ہوں انہیں علم دین اور علم دنیا سے مالا مال فرما، ہر طرح کے علم و ہنر سے مالا مال فرما۔ جو ہماری قوم میں بیمار ہے انہیں صحت کاملہ شفاء عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔
ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آئیے حضرات اب منظوم نذران عقیدت کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ ہم سب کی خدمت کو قبول فرما۔